السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈینٹس، آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کلاس پنجم میں اردو کی کتاب میں سے ایک سبق کی ریڈنگ کریں گے، اور وہ سبق ہے خاموش محسن۔ تو چلیں بیٹا اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ریڈنگ، ٹھیک ہے؟ خاموش محسن۔ خاموش محسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چپ چاپ احسان کرنے والا۔ یہاں ہم ریڈنگ کریں گے اور دیکھیں گے ایک بچہ جو ہے اس نے دیکھیں کس طریقے سے اپنی جان بھی بچائی اور اپنے ارد گرد لوگوں کی بھی جان بچائی۔ چلو شروع کرتے ہیں بیٹا۔ اللہ ڈینو ایک یتیم لڑکا تھا۔ یتیم لڑکا وہ ہوتا ہے بیٹا جس کے ماں باپ نہیں ہوتے۔ ابھی وہ بہت چھوٹا تھا کہ اس کے والدین انتقال کر گئے۔ بس اس کی ایک بوڑھی نانی تھی جس نے اسے پالا پوسا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے والدین نہیں تھے، وہ انتقال کر گئے تھے، اب اس کی ایک صرف نانی تھی، مگر اب نانی بھی بہت بیمار رہنے لگی تھی، ٹھیک ہے؟ اللہ ڈینو دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی تھی، وہاں پہ وہ اس کا گھر تھا جس میں کل 15-20 گھر تھے، یعنی کہ وہ چھوٹی سی بستی جو تھی نا بیٹا، سب لوگ مچھیرے تھے، ٹھیک ہے؟ اور دریا سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ مچھیرے بیٹا کیا ہوتے ہیں؟ مچھیرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مچھلیاں پکڑتے ہیں اور مچھلیاں پکڑ کر فروخت کرتے ہیں اور اس سے اپنا گزارا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ ڈینو کو بھی ماہی گیری آتی تھی، مگر وہ اپنی بیمار نانی کو اکیلا چھوڑ کر دریا پر نہ جاتا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اپنی نانی کے پاس ہی رہتا، بلکہ گھر پر رہ کر مچھلیاں پکڑنے کا جال بنتا، اور جب جال مکمل ہو جاتا تو اسے کسی مچھیرے کے ہاتھ بیچ کر کچھ رقم حاصل کر لیتا اور روکھی سوکھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیں اس نے کہا کہ وہ مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا، لیکن یہ کیا تھا کہ وہ روکھی سوکھی کھاتا تھا اور جال بناتا تھا، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب دیکھیں اللہ ڈینو کی جھونپڑی ایک اونچی چٹان پر تھی جس کے بستی کے دیگر لوگ نیچے زمین پر تھے۔ چٹان پر بہت جگہ تھی جہاں وہ آرام سے زمین پر جال بچھا کر اپنا کام آسانی سے کر سکتا تھا۔ وہ اپنی نانی کی خدمت کرتا اور اس کی دعائیں لیتا، یعنی وہ اپنی نانی کی خدمت کرتا کیونکہ وہ اور اس کی نانی ہی گھر میں رہتے تھے۔ نانی کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا کہ اللہ ڈینو ابھی صرف 10 برس کا ہے۔ کتنے برس کا ہے؟ 10 برس کا ہے۔ بیٹا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہوتی ہے ریڈنگ میں، یہ آپ کے MCQs میں آتی ہیں، لہٰذا آپ اس کو اچھے سے یاد کیا کریں۔ یعنی وہ ماہی گیری جانتا تھا، 10 برس کا تھا، یتیم تھا، ایسی باتیں آپ نے ضرور یاد رکھنی ہیں۔ مگر گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی، اور افسوسناک بات یہ تھی کہ اللہ ڈینو پیدائشی طور پر بولنے کی صلاحیت سے محروم تھا، یعنی وہ بول نہیں سکتا تھا، وہ صرف اشاروں کنایوں سے اپنی بات سمجھا سکتا تھا اور بس، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ صرف اپنی بات اشاروں سے سمجھا سکتا تھا اور بات نہیں کر سکتا تھا، یعنی بول نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہی سوچ کر نانی دن بدن کمزور اور بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ ڈینو اس کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھتا تھا، یعنی ہر طرح سے اس کی خدمت کرتا تھا، کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی چیز نہیں کرتا تھا جس کو نانی جو ہے پریشان ہوتی یا وہ برا مانتی۔ کچھ دنوں سے نانی کو تیز بخار اور شدید کھانسی تھی، وہ رات بھر یعنی کہ ساری رات پر سو نہ پاتی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، وہ چٹان پر چارپائیاں بچھائے سو رہے تھے، یعنی کہ رات کا وقت تھا تو نانی کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ اللہ ڈینو نے سراہی سے پانی انڈیل کر نانی کو انڈیلا کہ پلا سکے نانی کو۔ اچانک اس کی نظر دریا پر پڑی جس کی موجیں خوفناک حد تک بپھری ہوئی تھیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ خوفناک حد تک بپھری ہوئی تھی یعنی کہ بہت زیادہ اونچی ہوئی تھی، اتنی اونچی تھی کہ وہ دریا کے کنارے سے باہر آ رہی تھی۔ چاندنی رات میں دریا کی بے رحم موجوں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا، یعنی کہ اتنی روشنی تھی چاندنی رات میں کہ موجیں دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں
یہ موجیں سیلاب کی شکل اختیار کر لیں گی اور بستی تک پہنچ جائیں گی۔ اب اس کو یہ ڈر تھا کہ یہ سیلاب کی شکل اختیار کر لیں گی۔ سیلاب یعنی کہ جب پانی جو ہے وہ دریا کے کنارے سے باہر آ جائے تو بیٹا وہ سیلاب کی شکل اختیار کرتا ہے، یعنی کہ وہ پانی بستی میں آ جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ کانپ اٹھا کہ بستی والے اس بات سے بے خبر تھے۔ زیادہ تر لوگ بے خبر سو رہے تھے اور جو جاگ رہے تھے انہیں بھی اس بات کا علم نہ تھا، وہ بھی یہ بات نہیں جانتے تھے۔ چند لمحوں کے بعد سیلابی ریلا، یعنی کہ جب سیلابی ریلا اس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پانی دریا کے کناروں سے باہر نکل آئے، اس کو سیلابی ریلا کہا جاتا ہے۔ ان کی کچی بستی کو بہا لے جائے گا۔ ادھر نانی کھانس کھانس کر بے ہوش ہو چکی تھی اور بیچارہ الاڈینو تو بولنے کی صلاحیت سے محروم تھا، وہ بے حد پریشان تھا۔ اب اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طریقے سے اپنا بھی خیال کرے اور بستی والوں کا بھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ بول نہیں سکتا تھا نا، اب کرے تو کیا کرے، ٹھیک ہے۔ بستی کے لوگوں کی کیسے جان بچائے، کیونکہ سیلاب کا پانی تیزی سے بستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یعنی اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں نا، اے اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں، جسے یہاں پہ دیکھیں فجائیہ لگایا ہے، ٹھیک ہے، میری مدد فرما، اور اس کو اس نے انورٹڈ کوما میں کر دیا ہے، ٹھیک ہے، نظر آ رہا نا بیٹا آپ کو؟ چلیں، ابھی وہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے جلدی مٹی کا تیل اپنی جھونپڑی میں چھڑکا اور آگ لگا دی۔ اب وہ بول نہیں سکتا تھا کہ کس طریقے سے لوگوں کو متوجہ کرے اپنی طرف۔ اب اس نے اپنی جھونپڑی کو آگ لگا دی۔ گھاس پھوس کی بنی جھونپڑی، یعنی کہ وہ گھاس کی یا ایسے تنکوں کی بنی ہوئی تھی، جھونپڑی پل بھر میں تیزی سے جلنے لگی اور آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ بستی کے لوگوں نے جب آگ کے شعلے دیکھے تو وہ سب کے سب اللہ دینو کی مدد کو پہنچ گئے، یعنی کہ وہ دیکھ کے لوگوں کو اس کو بچانے کی کوشش کرنے کے لیے آئے نا۔ شور سن کر سوتے ہوئے لوگ بھی جاگ گئے اور وہ بھی آگ بجھانے پہنچ گئے۔ اللہ دینو نے انہیں دیکھا تو دریا کی طرف اشارہ کیا جس کی سیلابی موجیں اب بستی تک پہنچ چکی تھیں۔ بستی والوں نے جلدی ضروری سامان چٹان تک پہنچایا اور اللہ کے کرم سے اونچی چٹان پر ہونے کی وجہ سے بستی کے سارے لوگ سیلاب سے محفوظ رہے۔ سب لوگ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اس خاموش محسن، یعنی کہ ایسے محسن احسان کرنے والا جو بول نہیں سکتا، کہ بھی شکر گزار تھے، یعنی کہ اس کا بھی وہ شکریہ ادا کر رہے تھے، جس نے اپنی عقل مندی سے ان سب کی جانیں بچا لی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو بیٹا خاموش محسن کی ریڈنگ، اور اس کو آپ اچھے سے یاد کیجیے گا۔ اس میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں یا جو لفظ آپ کو صحیح تلفظ سے پڑھنے ہیں وہ پڑھیے گا اور اچھے طریقے سے اس کی ریڈنگ کریں۔ مجھے امید ہے آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔